اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ بے شک اللہ رب العزت بخشش نہیں فرماتا یہ کہ اس کے ساتھ شریک ٹھہرا دیا جائے، اور اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ معاف فرما دیتا ہے، لیکن لمن یشاء، جس کے لیے چاہے۔ ومن یشرک باللہ، اور جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، فقد ضل ضلالا بعیدا، پس وہ گمراہ ہو گیا دور کا گمراہ ہونا۔ یہ جو آیت ہے، اکثر علماء ایک بات تو فرماتے ہیں، دوسری بات ارشاد نہیں فرماتے ہیں کہ شرک کی بخشش نہیں۔ جواب یہ کہ شرک کی بخشش ہے، کفر کی بھی ہے، بدکاری کی بھی ہے، اس دنیا میں ہے، کیوں نہیں ہے؟ اس آیت کا مطلب یہ کہ جو شرک کے ساتھ، کفر کے ساتھ آخرت میں چلا گیا، اس کی بخشش نہیں ہے۔ اب سمجھ گئے؟ یہ نہیں بتایا جاتا۔ اس دنیا میں ایک آدمی مشرک ہے یا کافر ہے اور اللہ سے معافی مانگے اور مسلمان صحیح ہو جائے تو اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ اب سمجھ گئے؟ دوسری بات، شرک کیا ہے؟ اللہ کی ذات اور اللہ کی وہ صفات جو اللہ کے ساتھ خاص ہے، اس میں کسی کو شریک ٹھہرانا، یہ شرک ہے۔ اکثر ہم کہہ دیتے ہیں علماء کرام کہ اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا یہ شرک ہے، تو بولو اللہ رحیم ہے، جی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی رحیم ہے۔ فلانا بڑا رحیم کریم آدمی ہے، تم نے تینوں پر، اللہ، رسول، عام نیک انسان کو، تینوں کو رحیم کریم کہا نا، تو اطلاق تو ہو گئی۔ اللہ کی وہ صفت جو اللہ کے ساتھ خاص ہے، اس میں کسی کو شریک ٹھہرانا، یہ کیا ہے؟ یہ شرک ہے۔ اللہ کی وہ صفات جو اللہ کے ساتھ خاص نہیں ہے، وہ اس نام، صفتی نام کا اطلاق غیر پر بھی ہوتا ہے۔ اس میں پھر فرق یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے لیے ذاتی ہے، اس کے لیے عطائی ہے۔ اللہ کے لیے کلی ہے، اس کے لیے جزئی ہے۔ اب بس میں اللہ کے لیے ہر وقت ہے، ان کے لیے ہر وقت نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ شرک کیا ہے؟ شرک کی 5 اقسام ہیں، توحید کی 5 اقسام ہیں۔ شرک فی التصرف ہے، اور شرک فی العلم ہے، اور یہ وہ آسان عوام کے لیے۔ بت، انسان، زندہ، مردہ، قبر، ان کا طواف بھی شرک ہے، ان کو سجدہ بھی شرک ہے، بات ختم ہو گئی۔ آسان کر لو عوام کے لیے۔ دوسری بات، دور کے بزرگ ہیں جو قبرستان میں ہیں، ہمارے بزرگ، ہمارے سروں کے تاج، آنکھوں کا سرما، ہم ان کے قدموں کی خاک، وہ ہماری پگڑی، عزت۔ وہ جو بزرگ ہیں، دعا کریں گے ان کے لیے، سلام کریں گے، ایصال ثواب کریں گے، اولیاء کو مانیں گے، اولیاء کی بھی مانیں گے، جو انہوں نے نصیحتیں کی ہے، زندگی گزاری ہے۔ اب دور ایک بزرگ دفن ہے، دور گاؤں میں، دور شہر میں، یا دور ملک میں، اور تم یہ سمجھو کہ اے ابو بکر مجھے بیٹا دے دو، اے عمر کشتی پار لگا دو، اے عثمان تم مشکل کشا ہو، میرے اس مشکل کو حل کرو۔ اب یہ 3 باتیں جو ہے نا، یہ جو اس نے کر لی، یہ شرک ہے۔ جب یہ تینوں ہمارے بزرگ نہیں تھے تو مشکل کشا کون تھا، اولاد کون دیتا تھا، اور کشتی کون پار لگاتا تھا؟ اللہ۔ جب یہ بزرگ آ گئے تو اللہ کی چھٹی ہو گئی۔ کیوں نہیں سمجھتے ہو آسان بات؟ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ ہر وقت سننے والی ذات وہ اللہ کی ہے، مدد کرنے والی ذات اللہ کی ہے، تو اس بات کو سمجھنا چاہیے۔ جب شرک ہوگا تو پاک نبی کی شفاعت نہیں ملے گی۔ ان لکل نبی دعوۃ مستجابۃ فتعجل کل نبی دعوتہ وان اختبأت دعوتی شفاعۃ لامتی یوم القیامہ من لا یشرک باللہ شیئا رواہ البخاری او کما قال۔ شرک ہوگا، نبی کی شفاعت نہیں ملے گی۔
بدعت ہوگی تو نبی علیہ السلام کے ہاتھ کا اسے کوثر نہیں ملے گا. ہاں تو بدعت سے ہی بچنا ہے. مسلمان آتے جائیں گے، پاک نبی ان کو حوض کوثر پلاتے جائیں گے، لوگ جاتے جائیں گے، کچھ لوگ آتے جائیں گے، فرشتے ان کو ہٹاتے جائیں گے. نبی علیہ السلام ان کو بلاتے جائیں گے کہ تو میری امت ہے، یہ تو میری امت ہے، اصحابی اصحابی. تو کہا جائے گا کہ آپ کو پتہ ہے انہوں نے آپ کے بعد دین کا بیڑا غرق کر دیا تھا، دین میں اضافے کیے تھے، لہٰذا اب آپ کے ہاتھ کا حوض کوثر ان کو نہیں نصیب ہوگا. اگلی بات یہ ہے کہ یہ شرک نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے. ایسے بیانات ہیں کہ یہ شرک نہیں ہے، اس پر 3 گھنٹے بیان ہے کہ یہ شرک نہیں ہے اور یہ بدعت نہیں ہے، اور تم جو شرک کرتے ہو، تم جو بدعت کرتے ہو، یہ بیانات بہت زیادہ ہیں. جواب: اگر مجھے کینسر ہے تم اپنے کینسر کا علاج نہیں کرو گے؟ تم جو شرک کرتے ہو، بدعت کرتے ہو. 2، یہ شرک نہیں ہے، شرک نہیں ہے. تمام علماء کرام جس مقطع فکر کے ہیں، توجہ بہت اہم جملہ، اگر وہ 200 شرکیات جو عوام میں موجود ہے اس پر کتاب لکھے، کل اختلافات ختم ہو جائیں گے. شرک ہوگا نیا فرقہ بنے گا، بدعت ہوگی تو نیا مقطع فکر بنے گا. جس کی مثال میں نے ابھی آپ کو دے دی کہ کچھ لوگ عید کے لیے اذان دینا شروع کر دیں. اچھا کام ہے، نبی علیہ السلام نے منع بھی نہیں فرمایا ہے، اور ہم کوئی گالیاں تو نہیں دے رہے ہیں. یہ 3 باتیں کرتے ہیں جب ہم بدعت کرتے ہیں تو کر لو شاباش. عید کے لیے اذان بھی دو، اقامت بھی کہو، دین کا بیڑا غرق ہو جائے گا. بدعات سیئہ برے ہیں جی، اتفاقی جی. 100 بدعات سیئہ لکھو جو عوام میں موجود ہے، 7 وجہ بھی لکھو، کل سے اختلافات ختم. 100 بدعات سیئہ لکھو، اس کے ساتھ وجہ بھی لکھو کیوں بھی یہ بدعت ہے، کل سے سارے اختلافات ختم ہو جائیں. سارے اختلاف. بدعات سیئہ 100 لکھو، شرکیات 200 لوگوں میں لکھو، کل سے ساری چیزیں ختم ہو جائیں. کس بلا کا نام ہے جو شرک ہے، اور کس گئے کا نام ہے بدعت؟ یہ نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، تو ہے کون سی چیز؟ میں نے ایک کتاب لکھی ہے، بدعت کیا ہے. بدعت کیا ہے. میرے جو ساتھی ہیں، میرے جو دوست ہیں، ان کے اندر جو بدعات ہیں وہ میں نے جمع کی ہے. یہ غلطی ہر جگہ پر ہے، پتہ ہے آپ کو، ہر جگہ پر ہے یہ بدعت کی. نیا مجدد کیوں آتا ہے 100 سال بعد؟ وہ شرک و بدعت کو دور کرتا ہے تو توحید و سنت آ جاتی ہے، تو دین پاک صاف ہو جاتا ہے. پہلے نبی آتے تھے، اب مجدد آتا ہے. بدعات کے 1 کروڑ بدعات کی سر پر گٹھڑی رکھی ہوئی ہے، کہہ رہے یہ مجدد ہے. دن رات بدعات. مجدد آتا ہے اس لیے جو شرک و بدعت کو دور کر کے توحید و سنت کو واضح کرے. جب تک اس پر عمل نہیں ہوگا نقصان ہوگا. تو میں نے ایسی بدعات جمع کی ہے جو ہمارے اپنے اندر ہے، سب کے اندر، وہ سب میں نے جمع کی ہے. اس میں اپنوں کو بھی رگڑا ہے، ان کو، سب کو. بھائی یہ ٹھیک کر لو یار. اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو عقل عطا فرمائے. اور بدعت کے حوالے سے بہت ضروری بات یہ بھی ہے کہ بدعتی کو توبے کی توفیق نہیں ہوتی. کیوں؟ وہ اس کو صحیح سمجھتا ہے. توبہ کہاں سے کرے گا؟ توبہ کہاں سے کرے گا؟ وہ تو کہتا ہے میں ٹھیک کر رہا ہوں. اس ایک بات سے فرقواریت نہیں ہونی چاہیے. اور مولوی فرقواریت کرتے ہیں، یہ آپ نے بہت سنا ہوگا. فرقواریت مولوی کرتے ہیں، ان کو نہیں کرنا چاہیے. شور مچانے والے 3 لوگ ہیں، قرآن کے تحریف کے قائل، 2 حدیث کے منکر، 3 ختم نبوت کے منکر. یہ بہت شور مچاتے ہیں، مولوی فرقواریت کرتے ہیں. اگرچہ فرقواریت یہ خود کرتے ہیں کہ اس نے قرآن کا انکار کیا کہ یہ صحیح نہیں، اس نے حدیث کا انکار کیا، اس نے ختم نبوت کا انکار کیا. تو فرقواریت تو انہوں نے کیا. مولوی کافر بناتے نہیں ہیں، وہ حافظ عالم مفتی شیخ الحدیث بناتے ہیں. مولوی کافر بتاتے ہیں، وہ خود کافر ہوا کہ اس نے کہا میں ختم نبوت کو نہیں مانتا ہوں. تو شرک اور بدعت کو چھوڑنا ہے. ہاں ایک غلطی اور تشدد ہم میں موجود ہیں، وہ اس کی اصلاح میں کرنا چاہتا ہوں. بدعت کے بارے میں جتنی احادیث ہیں اس کو اگر جمع کرو تو ہم فٹ کرتے ہیں آج کل مبتدعین پر. ایسی بات نہیں ہے. دیکھو بدعت کی 2 قسمیں ہیں. ایک بدعت مفسقہ ہے،
ایک بدعت مکفرہ ہے. جتنی بدعات کے خلاف حدیث ہے، جو میں نے بخاری کی بھی حدیث سنائی، سنتوں کے بعد دعا، اس پر فٹ نہیں کر سکتے ہو. یا من وقر صاحب بدعت فقط اعان علی ہدم الاسلام، اس پر فٹ نہیں کر سکتے ہو. کیوں؟ یہ بدعت مفسقہ ہیں، یہ بدعت ہے، غلط ہے، نہیں کرنا چاہیے. لیکن یہ سب کچھ سے محروم ہے، ایسی بات نہیں ہے. اس نے دین میں اضافے کیے، آپ کا حوض کوثر نہیں ملے گا. وہ کون لوگ ہیں؟ وہ یہ لوگ ہیں جو یہ کہیں کہ قرآن غلط ہے، یا یہ کہیں کہ حدیث نہیں مانتے، صرف قرآن مانتے ہیں، یا یہ کہیں ہم ختم نبوت کو نہیں مانتے ہیں، یا قرآن کی غلط تشریح کرے ذکری، یا الحاد کرے، یا زندقہ کرے. اس سے وہ بدعات مراد ہے. معمولی بدعات پر ہم بس یہ رخصت ہو گئے، ایسی سختی مت کرو. یہ بات یہ کہ فلانا مشرک ہے، اس پہ بھی ذرا سختی مت کرو. باب شرکن دون شرکن، باب کفرن دون کفرن، امام بخاری کا باب ہے، وہ پڑھ لیں. بعض اوقات ایک آدمی کفریہ حرکت کرے گا یا شرکیہ حرکت کرے گا، بات کرے گا یا قول اختیار کرے گا. آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے کفر و شرک کے فتویٰ اس پر نہیں لگانا ہے. اگرچہ وہ حرکت کرے گا، وہ ایک الگ موضوع ہے، یہ علماء جانتے ہیں، عام لوگ نہیں جانتے ہیں. اگلی بات اس سے کٹ کے، کسی نے کوئی قول یا فعل کیا، اس میں آپ کو شبہ ہے کہ یہ کافر یا مشرک ہو گیا، تو آپ نے اگر اس میں 99 احتمالات کس کے ہیں؟ کفر کے ہیں، ایک اسلام کا ہے، آپ اسلام والے احتمال کو لے لیں. وَكُلُّ قَوْلٍ جَاءَ يُنْفِي الْكُفْرَ عَنْ مُسْلِمٍ وَلَوْ ضَعِيفًا أَحْرَى. وَكُلُّ قَوْلٍ جَاءَ يُنْفِي الْكُفْرَ، ہر وہ قول فعل جو ایک آدمی سے سرزد ہو جائے، عن مسلمن ولو ضعیفاً، اگرچہ وہ ضعیف ہو، تو وہ احرا، آپ اس کو دیکھیں، اچھی تعویل کو لے کر اس کو مسلمان بنائیں، اس کو اسلام سے مت نکالو. جو قرآن حدیث ختم نبوت کو مانے مسلمان ہیں، سب مانتے، لہذا سارے مسلمان ہیں. ہم رب کے ہیں، رب ہمارے، ہم سب کے ہیں، سب ہمارے. امت کو جوڑنا ہے، توڑنا نہیں. جو جس رنگ کی پگڑی باندھے، جو مسجد کو رنگ دے، سارے مسلمان ہیں. 73 فرقے ہوں گے، ایک جنت میں جائے گا، تو یہ جو سارے فرقے اس میں کون حق پر ہے؟ یہ سارے حق پر ہے، سب جنت میں جائیں گے انشاءاللہ. شرک سے بچو اور بدعت سے بچو. قرآن حدیث اور ختم نبوت کو مانو، آپ پکے مسلمان ہیں. امت کو جوڑنا ہے، توڑنا نہیں ہے. ہم رب کے ہیں، رب ہمارے ہیں، ہم سب کے ہیں، سب ہمارے ہیں. ان میں بڑی غلطیاں ہیں جی، ہم میں جو غلطی ہے، ہم میں بڑی غلطی ہے، ہم میں بھی بڑی غلطیاں ہیں. اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، اور ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.